نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله العظيم. میرے نہایت محترم بزرگوں عزیزوں، اب تک الحمدللہ سورۃ البقرہ کی 20 آیتیں مکمل ہو گئی ہیں اور 2 رکوع مکمل ہو گئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان 20 آیتوں میں اور 2 رکوعات میں اجمالی بات یہ بیان فرمائے ہیں کہ جو انسانوں کی جماعتیں ہیں، جو انسانوں کے گروہ ہیں، جماعتیں، وہ 3 طرح کے ہیں۔ پہلی جماعت متقیوں کی ہے، مؤمنین کی ہے، پکے اور سچے ایمان لانے والوں کی ہے۔ دوسری جماعت جو کھلم کھلا قرآن کریم اور اسلامی تعلیمات کا انکار کرنے والی ہے، جن کو قرآن کریم کی اصطلاح میں، قرآن کریم کی بول چال میں کافر کہا جاتا ہے۔ تیسری جماعت وہ ہے کہ جو بظاہر تو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے، اپنے آپ کو ایمان والا کہتی ہے، لیکن ان کے دل و دماغ میں کفر بھرا ہوا ہے، ان کے دل و دماغ ایمان کے اوپر مطمئن نہیں ہے۔ اس جماعت کا نام، اس گروہ کا نام قرآن کریم کی اصطلاح میں، قرآن کریم کی بول چال میں منافق ہے، جو 2 رنگ 2 روپ رکھنے والے ہیں۔ ظاہر سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، نماز، داڑھی وغیرہ، شدید جبہ، اسلامی لباس بھی پہنتے ہیں، لیکن ان کا دل یہ نہیں کہتا کہ اللہ ایک ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور یہ دنیا کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے اور یہ انسانوں کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ان کا دل مطمئن نہیں ہے، صرف مال غنیمت کی لالچ میں اور دنیا کی زندگیوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے۔ اس جماعت کا نام قرآن کریم کی اصطلاح میں منافق ہے۔ پہلی جماعت کا نام متقین ہے، مؤمنین ہے، دوسری جماعت کا نام کافر ہے، تیسری جماعت کا نام منافق ہے۔ یہاں پر ایک بات ہم کو یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے درمیان میں، دنیا میں جو برادری الگ الگ کرتے ہیں، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یعنی مالدار ہے تو الگ ذات، غریب ہے تو الگ ذات، یا نہیں تو گورے ہے تو الگ، کالے ہے تو الگ، یا نہیں تو عرب ہے تو الگ، عجم ہے تو الگ۔ یہ اس طرح کے قرآن کریم میں تقسیم نہیں ہے۔ قرآن کریم جو تقسیم کیا ہے صرف اور صرف دین کی بنیاد پر کیا ہے، اسلام کی بنیاد پر کیا ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، شریعت کو تقسیم کرتے ہیں، تو وہ مسلمان ہیں، اور اگر نہیں مانتے ہیں تو وہ کافر ہیں، اور جو درمیان میں ہیں ان کو منافق کہا جاتا ہے۔ سورۃ المجادلہ میں اللہ رب العزت پہلی جماعت کو حزب اللہ کہا ہے،
یعنی اللہ تعالیٰ کی جماعت دوسری جماعت کو منافقین کو کفار کی جماعت کو حزب الشیطان کہا ہے، شیطان کا گروہ، شیطان کی جماعت۔ تو ہمارے ذہنوں میں بھی یہ بات اٹھ جانی چاہیے۔ حدیث شریف میں صاف طور پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں عربوں اور عجموں میں کوئی فرق نہیں ہے، اور کالے اور گوروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک جو مرتبہ ہے وہ تقویٰ ہے۔ اگر کسی کے اندر تقویٰ ہے تو عرب بھی اس کے سامنے پیچھے ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک کوئی چیز معتبر ہے تو وہ تقویٰ ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ تقویٰ کو اختیار کریں۔ تو اللہ رب العزت آگے کی آیتوں میں تینوں قسم کی جماعتوں کو، تینوں گروہوں کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ اتنا بیان کرنے کے بعد اب کس کی عبادت کرو؟ میری عبادت کرو۔ عبادت کی دعوت دے رہے ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگوں، دیکھیے یہاں پر اللہ رب العزت لوگوں، ناس کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ناس کے معنی ہے لوگوں، لوگ، اس میں کافر بھی شامل ہے، اس میں مسلمان بھی شامل ہے، اس میں منافق بھی شامل ہے۔ اگر صرف ایمان والوں کو دعوت دیتا تو یوں کہتا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں۔ یہاں پر ایمان والوں کا ذکر نہیں ہے، اے لوگوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر جو 20 آیتوں میں 3 جماعتوں کا ذکر کیا ہے، تینوں جماعتوں کو مخاطب ہے، تینوں جماعتوں سے فرما رہا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں، اعبدوا ربکم الذی، اپنے رب کی عبادت کرو۔ اب رب کی صفت کو بیان کر رہا ہے، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور وہ رب ایسا ہے تم سے پہلی کی امتوں کو بھی پیدا کیا، تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون۔ اب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں اللہ تعالیٰ کا فائدہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں اللہ تعالیٰ کی شان میں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں اضافہ ہو جائے گا اگر ہم عبادت کریں گے، اس طرح نہیں ہے۔ جو عبادت کا حکم ہے یہ سراسر اس میں امتیوں کا فائدہ ہے، لوگوں کا فائدہ ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ، تم عبادت کرنے سے تمہاری ذات کو فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دیکھیے یہاں پر اللہ رب العزت ربکم فرمایا ہے۔ یہ رب جو اللہ رب العزت بیان کیے ہیں، اللہ رب العزت کے بے شمار نام ہے، قہار ہے، جبار ہے، عزیز ہے، علیم ہے، حکیم ہے، خبیر ہے، بے شمار انگنت نام ہے اللہ رب العزت کے۔ یہاں پر ربکم کیوں فرمایا؟ تو مفسرین نے لکھا ہے جو ہماری پرورش کرنے والا ہے، جو ہماری تربیت کرنے والا ہے، اسی کو رب کہتے ہیں، اسی کو پالنہار کہتے ہیں، اسی کو پالنے والا کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کا وہ خاص نام رب یہاں پر ذکر کیا ہے۔ دیکھیے ربکم الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا۔ یہاں پر ایک وقت تھا ہمارا وجود ہی نہیں تھا، مادر رحم میں، اپنی ماں کے پیٹ میں، مادر رحم میں ہم بالکل تاریکیوں میں، گندگیوں کی شکل میں تھے۔ تو اللہ رب العزت کی قدرت دیکھیے، اتنا حسین و جمیل انسان، اتنا خوبصورت انسان اللہ رب العزت پیدا کیے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت ہی کا کام ہے۔ یہاں پر اگر ہم تھوڑا غور کریں تو بالکل مادر رحم میں، ماں کے پیٹ میں ہم بالکل گندگی کی شکل میں تھے، تاریکیوں کی شکل میں تھے۔ تو اللہ رب العزت ہم کو اتنا حسین و جمیل خوبصورت جو سانچے میں بنایا ہے، یہ کسی دوسری مخلوق کا کام نہیں ہے۔ جو کافر دوسروں کو پوجتے ہیں اس کے تعلق سے اللہ رب العزت فرما رہے میں نے تم کو پیدا کیا، ایک وقت تھا تمہارا وجود ہی نہیں تھا، تم بالکل
گندگی کی شکل میں تھے، تم بالکل تاریکی کی شکل میں تھے، میں تم کو پیدا کیا اور تم مجھے پہچان نہیں رہے ہو، تم دوسروں کو کھود رہے ہو، اور دوسری مخلوق کیسے یہ سارے کام کر سکتی ہے؟ جس کو غیر پوجتے ہیں، جس کی غیر عبادت کرتے ہیں، وہ سارے کام یہ کر سکتے ہیں کہ انسان کو عدم سے وجود میں لائے اور اتنی خوبصورت شکل میں بنائے، خوبصورت سانچے میں بنائے۔ اگر کسی کو تھوڑی سی بھی عقل اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تھوڑی عقل بھی سوچنے میں لگائے گا تو وہ یہی کہے گا کہ اللہ رب العزت ہی کر سکتے ہیں، اور توحید کا قائل ہو جائے گا، توحید کو ماننے والا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کو تسلیم کرنے والا ہو جائے گا۔ وہی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا۔ الذین من قبلکم، تم سے پہلے یعنی تمہارے باپ، تمہارے دادا، تمہارے جد امجد اور تم سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں، ساروں کا خالق کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے، اللہ رب العزت ہی پیدا کیا ہے۔ یہاں پر من قبلکم فرمایا، تم سے پہلے کے لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا، تمہارے بعد کے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا، یہ کیوں نہیں بیان فرمایا؟ یہاں پر ایک علمی نقطہ ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تم سے پہلے کے لوگوں کو تو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، تم کو بھی پیدا کیا، تمہارے بعد کی قوم کو اللہ تعالیٰ پیدا کیا ہے، یہ کیوں اللہ رب العزت نے بیان نہیں کیا؟ تو مفسرین نے لکھا ہے اس قوم کے بعد کوئی نئی قوم آنے والی نہیں ہے، اس امت کے بعد کوئی جدید امت پیدا ہونے والی نہیں ہے، یہی قوم آخری ہے، اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے ہیں اس کی آخری امت ہے، اور اب کوئی نیا نبی بھی پیدا ہونے والا نہیں ہے اور کوئی نئی امت بھی آنے والی نہیں ہے۔ تو اسی کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، تم کو بھی پیدا کیا، تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی پیدا کیا، اور تم میں قیامت تک آنے والے لوگ شامل ہو گئے۔ یہاں پر نبوت کی دلیل ہے۔ اب اللہ رب العزت یہ ساری چیزیں بیان کر کے کیا فرما رہے ہیں؟ تم اللہ کی عبادت کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ دیکھیے اللہ رب العزت کے یہاں صرف اور صرف تقویٰ معتبر ہے۔ ہم کتنے بھی اعمال کر لیے، روزے رکھ لیے اور نماز پڑھ لیے، اگر تقویٰ نہیں ہے، ریاکاری ہے، نامرود ہے، شہرت ہے، چار لوگوں کی زبان سے ہم عبادت گزار اپنے آپ کو کہلوانا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، تو پھر ہماری ساری عبادتیں بیکار ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کے یہاں صرف اور صرف متقی کی ہی اہمیت ہے، اور تقوی کی بنیاد پر اللہ رب العزت کل قیامت کے دن درجات بھی عطا فرمائے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو متقی بنائے۔ اس کے بعد یہاں پر اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ تم لوگوں کو پیدا کیا۔ اب انسان کی جو ضروریات ہیں اگلی آیت میں اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ انسانوں کو پیدا کیا، مخلوق کو پیدا کیا، اب مخلوق کو کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ان کو بھی ہم نے ہی پیدا کیا، ہم نے ہی بنایا ہے۔ الذی جعل لکم الارض، کہ ہم نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، والسماء بناء، والسماء آسمان کو، بناء چھت بنایا۔ دیکھیے اللہ رب العزت ہی کی یہ کرتوت ہے، اللہ رب العزت ہی نے بنایا ہے، زمین کو فرش بنایا، زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنایا۔ مفسرین نے لکھا ہے یہ ایک آدمی کے لیے یہ زمین آسمان ایک مکان کی طرح ہے، یہ گھر کے مانند ہے، یہ زمین ہے اور اوپر آسمان جو ہے وہ چھت ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں اور اسے حقیقت بھی ہے کہ دنیا گول ہے تو زمین گول کیوں نہیں ہے؟ تو اللہ رب العزت ہر دیکھنے والے اور ہر سمجھنے والے کے عقل کے مطابق چیزوں کو بنایا ہے۔ اگر گول ہوتی تو ہم کس طرح چلتے؟ حقیقت میں وہ گول ہی ہے، لیکن سہولیات کے لیے اللہ رب العزت نے زمین کو فرش کی مثال دے کر بیان کیا ہے۔
اور اللہ رب العزت نے زمین کو اتنا نرم بھی نہیں بنایا کہ ہم اس کے اوپر چل نہ سکیں، اور پانی کی طرح، اور اتنا سخت لوہے کی طرح بھی نہیں بنایا کہ اس کے اوپر ہم کچھ کام وغیرہ نہ کر سکیں، بلکہ درمیان کہ اگر مخلوق آرام سے رہنا چاہے تو چل سکتی ہے، اپنا کاروبار لگا سکتی ہے، اپنا مکان بنا سکتی ہے، ضرورت کو اگر استعمال کرنا چاہے تو زمین کو استعمال کر سکتی ہے۔ تو اللہ رب العزت وہی فرما رہے ہیں تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنایا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی کو اتارا، آسمان سے پانی کو اتارا۔ اس میں بادلوں کا بھی بہت بڑا دخل ہے، لیکن ایک محاورہ ہے، اوپر سے جو بھی چیز آتی ہے تو کہتے ہیں آسمان سے اتری ہے، تو اللہ رب العزت اسی کو استعمال کرتے ہوئے فرما رہے ہیں وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی کو اتارا۔ یہ پانی انسانوں کے لیے کتنی ضرورت کی چیز ہے، یہ بھی اللہ رب العزت ہی کا کام ہے۔ اس کے بعد زمین سے اللہ رب العزت کیا کیے ہیں تو آگے فرما رہے ہیں فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، بِهِ زمین سے، فَأَخْرَجَ بِهِ پھر زمین سے نکالا مِنَ الثَّمَرَاتِ میوے، ترکاریاں، اور جو چیزیں غلہ، سبزیاں، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے زمین سے نکالا ہے۔ رزقاً لکم، یہ ساری کیوں نکالا؟ تمہارے رزق کے لیے۔ دیکھیے کہ قرآن کریم میں یہی ساری باتیں بیان کر رہے ہیں اللہ رب العزت، آسمان سے پانی کو برسایا، پانی کو اتارا تمہارے فائدے کے لیے، اور زمین سے غلات کو نکالا، سبزی، ترکاری، اور جو ضروریات کی چیزیں زمین سے اگتے ہیں یہ سارے انسانوں کے لیے ہیں۔ رزق لکم، تمہارے رزق کے لیے۔ اللہ رب العزت ہی رازق ہے، رزاق ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اور اللہ کے لیے کسی کو مد مقابل نہ ٹھہراؤ، اللہ کے لیے کسی کو مد مقابل نہ ٹھہراؤ، یعنی اللہ کی بھی عبادت کر رہے ہیں، دوسروں کی بھی عبادت کر رہے ہیں۔ یہ سارے کام اب میں کر رہا ہوں اور تم دوسروں کو پوچھ رہے ہو، یہ سارے کام میں کر رہا ہوں، تم میرے مد مقابل میرے برابر دوسروں کو بھی شریک کر رہے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو کہ یہ جو زمین میں تصرفات کیے ہوئے یہ سارا کام میرا ہے، دوسری مخلوق کا یہ کام نہیں ہے۔ یہ جانتے ہوئے بھی تم میرے مد مقابل دوسروں کو ٹھہرا رہے ہو، دوسروں کی عبادت کر رہے ہو۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میرے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک نہ کرو، میں ہی سب کا خالق ہوں، میں ہی سب کا مالک ہوں، اور سب کو بنانے والا میں ہی ہوں۔ تو یہاں پر دیکھیے اوپر یہ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگوں، انسان اللہ رب العزت کی عبادت کرو۔ یہاں پر جو تین گروہ ہیں، تینوں گروہوں کا تذکرہ آیا ہے۔ اگر متقیوں کو اگر لے لے تو یہ مطلب ہوگا کہ متقیوں کو یہ مطلب ہوگا کہ تم اور بھی تقوی زیادہ اختیار کرو، اور بھی اخلاص کے ساتھ، پابندی کے ساتھ اس میں لگے رہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اور اگر کافروں کو اگر لے لے تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ تم غیر اللہ کو چھوڑ دو، اللہ رب العزت کی عبادت کرو، دوسری مخلوق کو پوجنا چھوڑ دو، اللہ رب العزت کی عبادت کرو۔ اور اگر منافقوں کو اگر لے لے تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ تم یہ طرح کے ہو جاؤ، اور تمہارے اندر اخلاص کی کمی ہے، اخلاص کو لے کر آ جاؤ، اور پوری کرنے دھرنے والی ذات اللہ رب العزت ہی کی ہے، تم اللہ رب العزت کی وحدانیت کو مان لو، توحید کو مان لو۔ یہ اللہ رب العزت دو آیتوں میں یہ فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کو پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم سے ہمارا رشتہ گہرا بنائے۔
کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو ہمارے حق میں کھڑا کرے اور اللہ تعالیٰ ہمارے خلاف قرآن کریم کھڑے ہونے سے تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.